ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ اذا جاء نصر اللہ کا جب نزول ہوا سارے صحابہ خوش ہو گئے، واہ واہ موج ہو گئی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی اور اللہ پاک اس نصرت فرمائیں گے دین حقہ کی۔ سارے مدینے کے باشندے خوش ہیں، راضی ہیں، لیکن ایک ابو بکر صدیق ہے جو علیحدہ کونے اور گوشے میں بیٹھ کے بے تحاشا رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا ابو بکر آپ روئے کیوں؟ آج تو صورت خوشی کی اتری کہ اللہ کی نصرت آئے گی، فوج کی فوج اسلام میں داخل ہوں گی۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگی تم نے آخری لفظ پہ غور نہ کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس کا مطلب صاحب میری سمجھ میں آ گیا، میرے آقا کی جدائی کا وقت آ پہنچا۔ اللہ میاں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا پروگرام بنا لیا، وقت آ پہنچا کہ حضور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ صحابہ اس وقت تو بڑے حیران ہوئے کہ ابو بکر کیا کہہ رہا ہے، ایسی کیا ہو جائے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے ریلت کر جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اس خوف خدا میں گزار دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں راتوں کو اتنے لمبے لمبے سجدے، اتنی گریا ساری، اتنی آہو بکا ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں حضور نے سجدہ فرمایا میں نے ہاتھ رکھا زمین گیلی اور تر ہو چکی تھی۔ حضور کے آنسوؤں سے آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیز و اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا۔ کون سوچے؟ اور پھر جب ہماری ساتھ بنتی ہے پھر ہم کہتے ہیں، وہ کہتا جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ۔ مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں کمائی کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خدشہ سچا ثابت ہوا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، حضور اونٹنی پہ سوار ہے، شامامہ باندھا ہوا ہے، میدان عرفات ہے، ارشاد فرمایا لوگوں میری بات سنو، شاید آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے، میری آخری بات سن لو، شاید مجھے تم آئندہ نہ دیکھ سکو، یا تم میں سے کس کی موت آ جائے یا میری موت واقع ہو جائے، انک میت وانہم میتون۔ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جن آپ کا بھی وقت آئے گا، ساری امت کا، پوری دنیا کا، پورے نظام کی بربادی آئے گی۔ فرمایا لوگوں الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر ترک کر دی، میں محمد الرسول اللہ کا وہ امتی نہیں، میرا اس سے واسطہ کوئی نہیں، جان بوجھ کر آمدن۔ فرمایا لوگوں یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، کسی کا مال نہ کھانا، کسی کمزور کو ستانا مت۔ حجۃ الوداع سے مکہ معظمہ میں واپسی ہوئی، سر مبارک میں درد ہو گیا، مدینہ طیبہ کا ارادہ ہو گیا، راستے میں شدت کا بخار ہوا، مدینہ منورہ اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے، پہنچتے پہنچتے بخار ہو گیا، بخار شدت اختیار کر گیا،
مدینہ طیبہ میں پہنچے، بے ہوشی شروع ہو گئی. اس لیے سنا رہا ہوں، ارے شہنشاہ کائنات کا آخری وقت آ گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، میری تیری کیا مجال ہے. اس لیے کہتا ہے کہ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے. آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، اور ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ بے ہوشی شروع ہو گئی. نماز کا وقت قریب ہے، صحابہ حیران ہیں. 23 برس تک جنہوں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام امام الملائکہ ہو، جن کا امام شہنشاہ کائنات ہو، وہ کیوں نہ پریشان ہو؟ صحابہ چاروں طرف دروازوں کی کھڑے ہیں، آج حضور تشریف نہ لائے، کیا بات ہے؟ دیوانے، پروانے، مستانے، عشق کے پریشان حال چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں. بعض صحابہ جنگل کی طرف نکل رہے ہیں. بلال حبشی نے جب یہ سنا، تیرے آقا بے ہوش ہے، میرے آقا بے ہوش ہے، رو پڑا اور کہنے لگا لم تلدنی امی، او میری اماں بہتر تھا کہ مجھے نہ جنتی، اور اگر جانا تھا اسی وقت مجھے ختم کر دیا ہوتا، یہ کالی کملی والے کی جدائی کا صدمہ مجھے نہ دیکھنا پڑتا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، فرمایا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ جواب ملا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. فرمایا مر ابا بکر ان يصلي الناس، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا حکم پہنچاؤ، میں محمد رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. میرے مصلی پہ آئے، نماز پڑھائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، نماز کھڑی ہوئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، 2 صحابہ کو بلوایا. اس بیماری میں، اس شدت کی تکلیف میں ایک دستے مبارک ایک صحابی کے کندھے پہ رکھا اور ایک ہاتھ رحمت والا دوسرے صحابی کے کندھے پہ رکھا. تاریخ شاہد ہے، کتابیں شاہد ہیں. شہنشاہ کائنات مسجد میں قدم مبارک زمین پہ گھسٹتے ہوئے تشریف لائے، گھر میں نہ بیٹھے. اس حالت میں آخری وقت ہے، بیماری ہے، مرض الموت ہے. اس سے بڑھ کر کیا پریشانی ہو؟ نماز کا کتنا فکر ہے کس وقت میں. آج نمازی نہیں مرتا مسلمان. بڑا مشکل ہے کہ مسلمان نمازی مر جائے. 2 دن پہلے، 4 دن پہلے، 8 دن پہلے، مہینہ پہلے نمازی بھی بے نمازی بن جاتا ہے. نمازی بھی بے نمازی بن کے مرتا ہے. کوشش کرو نمازی بن کے مرنے کی، تمنا بھی کرو، دعا بھی کرو، اللہ مرتے وقت نمازی بنا کے ماری. حضور مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، عظمت بتائی نماز کی کہ کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، کیا شان ہے. فرمایا لوگوں اپنے آپ کو تیار کرو. ادھر نماز کی عظمت بتائی، نماز کی اہمیت بتا دی. ابو بکر صدیق نے جب یہ محسوس کیا کہ حضور میرے پیچھے تشریف لائے ہیں، مصلی چھوڑ کر پیچھے کو ہٹنے لگے. شہنشاہ کائنات نے فرما دیا الزم مکانک، ٹھہرو نماز پڑھاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی زندگی میں حیات مقدسہ میں 17 نمازیں پڑھائی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر حجرے مبارک میں
تشریف لانے سے پہلے ممبر مبارک پہ تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ بیٹھ گئے. اللہ اللہ، عدل، انصاف، مروت، ایک دوسرے کے حقوق کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی سمجھایا. آپ کی مختلف ازواج تھی، سب کو آخری وقت میں جمع کر کے ارشاد فرمایا، ام سلمہ اجازت دے دو، میمونہ اجازت دے دو، اور زینب اجازت دو، حفصہ اجازت دو، ام حبیبہ اجازت دے دو، میں اپنی بیماری کے آخری دن ایسا صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں. اجازت دو. شہنشاہ کائنات ہے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی گھر والیوں سے اجازت مانگ رہے. دل جوئی بھی ہے، حقوق العباد کا فکر بھی ہے. آج لوگ حقوق العباد کا خیال نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قدر برباد کر دیتے ہیں کہ سوچتے تک نہیں کہ کیا بنے گا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بیماری کے دن کٹ رہے ہیں، گزر رہا وقت. اسی حالت میں ممبر پہ تشریف فرما ہوئے جو نماز کے لیے گئے تھے، صحابہ دیوانہ وار چاروں طرف سے اکٹھے ہو گئے. اور خدا کی قسم ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جنہوں نے لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو، وہ کتنے مبارک آنکھ ہوں گی. کس قدر اللہ پاک نے ان کو نوازا ہوگا کہ جن آنکھوں نے بار بار حضور کا دیدار کیا ہے. ممبر پہ تشریف فرما ہے. صحابہ کو دکھ حضور کی جدائی کا کیسے نہ ہو. جس کھجور کے تنے سے حضور کمر اور پشت مبارک کا سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب بڑھیپا چھا گیا، کمزوری آئی، ناتوانی آئی، صحابہ نے ممبر بنا دیا. پہلا جمعہ، پہلا خطبہ حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. ارے لکڑی کا خشک تنا، کھجور کا تنا، چیخے اور تھارے مار مار کے رونے لگا. صحابہ نے سنا، حضور نے سنا، مدینے کے باشندوں نے سنا، اہل مدینہ نے سنا. حضور اٹھے اور سینے سے لگا لیا. کیا، کیوں رویا؟ عرض کیا میرے آقا زندگی میں ہی جدائی ہو گئی. لکڑی کو احساس ہو گیا حضور کی جدائی کا، صحابہ کو احساس کیسے نہ ہوگا؟ ممبر پہ بیٹھے ہیں، صحابہ دیوانہ وار جمع ہے، چاروں طرف سے پریشانی چھائی ہوئی ہے، حیران ہے کیا بنے گا. آج حالات کچھ اور ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں موت سب کی آئے گی، آج تک ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہ رہا، لہذا میرا آخری وقت ہے. فرمانے لگے الوداع الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم. الوداع اے دوستو اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے، میری زیارت کر لو، میرا دیدار کر لو، آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی. صحابہ حیران ہو گئے، کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کہاں سے پیدا کریں گے ایسی صورت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو پھر حجرے مبارک میں لے آئے. حضور آرام فرما رہے ہیں، بے ہوشی طاری ہو کی جاتی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات کے غم میں پریشان بیٹھی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ موجود ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لے آ. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر چہرے انور پہ ملنا شروع کر دیا، چھینٹے مارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے.
ایسا صدیقہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا میری محبوب کیا بنی اور کالی کملی والی یہ کیا ہوا یہ کیا بات بنی؟ فرمایا او میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے، تجھے نہیں پتا کہ موت کس قدر آدمی کو توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، فرمایا میت پہ مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم، رگیں ٹوٹ جاتی ہیں، انگلی لگاؤ چھڑا معلوم ہوتا ہے، کپڑے اتارو یوں معلوم ہوتا ہے نیزے چل رہے، رگیں ٹوٹتی ہیں، خون خشک ہو جاتا ہے، موت کے صدمے عظیم سے سارے بدن میں خون کا قطرہ نہیں رہتا، اور لوگوں موت کے جھٹکے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، مذاق ہے جسے موت کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پریشان ہے صحابہ، پریشان ہے، کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہے۔ 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ ہے۔ آج جدائی ہے، اب آزاد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پریشان صحابہ، پریشان ہے، کیسے پریشان نہ ہو جنہوں نے حضور کی زیارت کرنے کے بعد اپنے بچوں کا قیمہ ہوتا دیکھا مگر پیچھے نہ ہے۔ 12,000 صحابہ کی آنکھیں نکال دی گئی مگر بات نہ ہے۔ آج جدائی ہے، اب آدائی دروازے پہ کسی نے دستک دی، اللہ دخلو کا بالبیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حزن و ملال میں تشریف فرما ہے، فرمانے لگی اور دیہاتی کمار کئی کہ میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، تو کون ہے؟ تجھے سلیقہ کوئی نہیں، تمیز کوئی نہیں، میرے ابا کا کیا حال ہے؟ میرا جگر پھٹا جاتا ہے، شہنشاہ کائنات کی تیاری ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، افاقہ ہوا، یہ الفاظ سن لیے، فرمایا بیٹی کسی دیہاتی بتا رہی ہو، کسی گنوار بتا رہی ہو، کسی تمیز کے خلاف کہتی ہو، یہ تو وہ ہے جنہوں نے کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، یہ وہ ہے جو عورتوں کے سہاگ کو اجاڑ کے رکھ دے، یہ وہ ہے جنہوں نے جوڑیوں کو پچھاڑ کے رکھ دیا، یہ وہ ہے جنہوں نے نظام کو برباد کر کے رکھ دیا، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت طلب ہو رہی ہے، ورنہ یہ انہوں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ اسرائیل علیہ السلام کو اجازت ملی، حاضر خدمت ہوئے، اللہ پاک کا سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ پاک نے بلایا ہے، آخری وقت آ پہنچا ہے، فرمایا میں تیار ہوں، کمال دیکھ ملتان کے لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں۔ جبریل آئے، جبریل امین نے آ کے عرض کیا آقا ارشاد فرماؤ دار السلام میں، جنت الفردوس میں، جنت النعیم میں، بہشت میں، فلاں مقام میں، کس مقام پہ کون سے جنت کے حصے میں آپ کا مقبرہ، آپ کا مزار، آپ کی قبر مبارک تیار کی جائے، جہاں حکم دو گے وہی بنا دی جائے گی۔ فرمایا جبریل تم میری قبر جنت میں بناؤ، بلال تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، ارے یہ میرے دیوانے جنہوں نے میری وجہ سے جانوں کے ٹکڑے کرا لیے، قیمے بنوا دیے، آنکھیں نکلوا لی، سمیہ نے ٹکڑے کرا لیے، سمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، یہاں مدینے میں میری خبر بنے گی، میں بے وفا نہیں۔ فرمایا جا بنا کر خلد میں میرا
امت آسی بھی ہو جائے گی بے قرار، کس طرح سے کیوں کر گوارا کروں، امت آسی کو کیوں کر چھوڑ دوں، میں اپنی امت کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ اسرائیل کو اجازت ملی، کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل علیہ السلام جب گھٹنوں کے قریب پہنچے، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل کچھ تکلیف سی محسوس کرتا، کچھ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میرے آقا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تو تکلیف دیا نہیں چاہتا اور میری حالت بگڑ رہی ہے، مجھے بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے، یہ تو تیرا تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہوتے ہوئے تکلیف ہے، امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، امت کے جن لوگوں کو عذاب دے گا، امت کے جن لوگوں کو تکلیف دے گا، ان کا کیا حال بنے گا۔ اور اسرائیل سن لے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میری ایک تمنا ہے، جتنے تکلیف ساری امت کو دینی ہے آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جتنی تکلیف ساری امت کو دینی ہے وہ ساری کی ساری آج میں اکیلے محمد رسول اللہ کو دے لے، میری امت کو تکلیف نہ دینا۔ تاجروں تم نے ملاوٹ کر کے بلایا، افسروں تم نے رشوت کھا کے بلایا، بے انصافی کر کے بلایا، تم نے نبی کے دین کو رسوا کیا۔ خدا کی قسم اس قسم کے لوگ پیچھے نہیں رہ سکتے، قیامت سے جب ذلت آئے گی تو تباہ ہو جاؤ، بربادی آئے گی۔ ایسا